عام دنوں میں شعبان کے کسی بھی دن روزہ رکھا جائے تو وہ بڑی فضیلت کا سبب ہے، دوسرے مہینوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے شعبان میں روزہ رکھے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اتباع سنت میں اگر رکھے گا تو ثواب زیادہ ملے گا۔ اور اسی شعبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جو ہمارے عرف میں شب برات کہلاتی ہے، وہ شعبان کے بالکل بیچ میں آتی ہے، 14 یا 15 شعبان، 14 اور 15 کے درمیانی رات ہوتی ہے کہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ در حقیقت اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنے کا مہینہ۔ تیار کس طرح کریں؟ تیار اس طرح کریں کہ اپنے نظام اوقات پر نظر ڈالیں، میں عام دنوں میں کس طرح زندگی گزارتا ہوں، کتنا میں اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول رہتا ہوں، تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں۔ تو اب اپنا پروگرام ایسا بنائیں، شعبان میں اس بات کی تیاری کریں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے عام دنوں سے زیادہ عبادت کی توفیق ہو جائے۔ اس کے لیے ابھی سے شعبانی میں تیاری کرنی پڑتی ہے۔ مثلا بہت سے آپ کے سامنے کوئی لمبے چوڑے کام ہیں جن میں کافی مشغولیت ہونی ہے، تو رمضان آنے سے پہلے ان کو نمٹا، کوشش کریں کہ میں رمضان سے آنے سے پہلے ان چیزوں یا ان کاموں کو نمٹا دوں جو مجھے فوری طور سے درپیش ہیں، تاکہ رمضان میں میری مصروفیت کم ہو۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دن اور رات ان کے اپنے اختیار میں ہوتے ہیں، بھئی میں اگر دن میں چھٹی کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ تو ایسے لوگ تو خاص طور پر کوشش یہ کریں کہ رمضان کے مہینہ دوسری مصروفیات سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر کے رمضان کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار، اگر اپنے اختیار میں ہے۔ بھئی اور سارے کام بعد میں دیکھیں گے، رمضان کے اندر تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا اہتمام کریں۔ اور بعض ایسے حضرات ہوتے ہیں کہ جو اپنے اختیار میں نہیں ہے، ملازم ہے، مثلا ملازم پیشہ، تو اب اس کو تو ڈیوٹی دینی ہے، اور ڈیوٹی دینی ہے تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ بھئی میں اپنی ملازمت کے جو 8 گھنٹے ہیں اس کو 6 گھنٹے کر لوں یا 5 گھنٹے کر لوں، خود اپنے اختیار میں۔ تو اس کے بارے میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جو ملازم کا جو کہنا چاہیے افسر ہے یا حاکم ہے، اس کو آپ نے ترغیب دی ہے، اس کو یہ کہا ہے کہ بھئی جو تمہارے پاس ملازمت کر رہا ہے تو رمضان کے مہینے میں اس کو ذرا کچھ اس کی رعایت کر لو۔ اور حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ من خفف عن مملوکہ فی رمضان خفف اللہ عنہ یوم القیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی افسر، کوئی حاکم، وہاں آقا کا لفظ ہے، کوئی آقا اپنے ملازم سے، اپنے غلام سے کام کم لے رمضان میں اور اس کے اوپر تخفیف کا معاملہ کرے کہ میں اس کے فرائض میں کچھ تخفیف کر دے، اوقات میں کچھ تخفیف کر دے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ تخفیف کا معاملہ کر، جیسے تو نے میرے بندے کے لیے رمضان میں تخفیف کی، اس کے اوقات کم کر دیے مثلا، یا بہت زیادہ بوجھ والا کام نہیں ڈالا، تو جب آخرت میں پہنچو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھی تخفیف کر دیں گے۔ کیا تخفیف کر دیں گے؟ کہ تخفیف کرنے کا معنی یہ ہے کہ گناہوں کا بوجھ لے کر آئے تھے اعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ اس بوجھ میں کمی کر دے گا، اس بوجھ میں کمی کر دیں گے۔ تو اگر تم یہ کام کرو گے کہ اپنے ملازم سے، اپنے زیر دست سے، اپنے نوکر سے یہ سوچ کر کہ بھئی یہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس کو ہم زیادہ سے زیادہ وقت دے دیں کہ یا تو وہ عبادت کرے یا آرام کرے، تو اس کے لیے ہم اس کو زیادہ وقت دے دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ تمہارے لیے بھی آخرت میں تخفیف کی جائے۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ شعبان میں تیاری کرنی چاہیے رمضان کی، تو اس تیاری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو بڑے بڑے کام ہیں جن میں زیادہ وقت صرف ہوتا ہے ان کو جتنا مؤخر کر سکتے ہوں کر دیں، اور اپنے ملازمین سے، اپنے ماتحتوں سے کام کی تخفیف کر پہلے سے اس کی تیاری کر لیں۔ شعبان کے مہینے میں تیاری کریں گے تو انشاءاللہ ایسا ممکن ہو جائے گا۔ ایک تیاری تو یہ ہے۔ دوسری تیاری یہ ہے کہ اگرچہ ابھی رمضان آیا نہیں لیکن آنے والا ہے، تو اپنے دل کو اب رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر جو ہے وہ ایک تو وہ کلمات ہیں جو عام طور سے ذکر سمجھے جاتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور ویسے ہر وہ کلمہ، ہر وہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جا رہی ہو وہ بھی ذکر میں داخل۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو بھی شخص اللہ کی اطاعت میں
कोई काम कर रहा हो, चाहे तिजारत ही क्यों ना हो, लेकिन इस नियत से कर रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला की इताअत के साथ करूंगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा, किसी के साथ बदमामलगी नहीं करूंगा, खुश अखलाकी का इख्तियार करूंगा अल्लाह को राजी करने के लिए। तो अब जो तिजारत कर रहा है बंदा वो भी जाकिर है। कुल्लु मुतीअन लिल्लाहि फहुव ज़ाकिर। तो अब अपने आप को जिक्र की तरफ ज्यादा से ज्यादा मुतवज्जे करने की कोशिश करें। तो इस वजह से ये काम तो अभी से शुरू कर दें रमजान की तैयारी के लिए कि जिक्र कसरत से हो, उठते बैठते चलते फिरते, और जिक्र में ये दुआ भी शामिल है, अल्लाह रमजान आने वाला है, हमें इस रमजान के सही हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड दरस-ए-कुरान.com